تو میرے مسلمانوں، ایک گناہ ہم سب لوگ کر رہے ہیں، اللہ میرے کو بھی بچائے اور آپ کو بھی بچائے، بولو آمین۔ ایک گناہ ہم سب لوگ کر رہے ہیں، ہم سب لوگ اپنے ماں باپ کو بہت ناراض کرتے ہیں۔ ایک مولوی کو لینے کے لیے، ایک اللہ والے کو لینے کے لیے، ایک شیخ کامل کو لینے کے لیے ہم ہوائی اڈہ پہ پہنچ جاتے ہیں، ریلوے اسٹیشن پہ پہنچ جاتے ہیں، بس اسٹینڈ پہ پہنچ جاتے ہیں، یقیناً وہ دل سے دعائیں دیں گے۔ ایک مولانا کی خدمت کے لیے، ایک اللہ والے کی خدمت کے لیے ہم کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں، لیکن سنو، ایک مولوی کی خدمت سے زیادہ ضروری ہے اپنی ماں باپ کی خدمت کرنا۔ ایک اللہ والے کی خدمت کرنے سے زیادہ ضروری ہے اپنی ماں باپ کی خدمت کرنا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ علماء کی ناقدری کرے، اللہ والے کی ناقدری کرے، بلکہ اس کی بھی عزت کرے، اس کا بھی احترام کرے، اس کا بھی خیال رکھے، لیکن پہلے ماں باپ، اس کے بعد کوئی دنیا میں ہوگا۔ آپ اس کی خدمت کر سکتے ہیں بعد میں۔ میرے مسلمانوں، ماں باپ یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا، اللہ کی قسم مجھے بات سمجھ نہیں آتی، کچھ جوان ایسے ہیں جو اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں، کچھ جوان ایسے ہیں جو اپنے ماں باپ کو دھکا دے کر گھر سے باہر نکال دیتے ہیں، کچھ جوان ایسے ہیں جو اپنے ماں باپ کو دھمکیاں دیتے ہیں، کچھ جوان ایسے ہیں جو اپنے ماں باپ کو آنکھ نکال کر دیکھتے ہیں۔ اور میرے مسلمانوں، مجھے معاف کرنا، کچھ جوان ایسے بھی ہیں جو اپنے ماں باپ پر ہاتھ بھی اٹھا لیتے ہیں۔ میرے مسلمانوں، دیکھو، تم نماز پڑھو گے، بولو انشاءاللہ، زکوٰۃ ادا کرو گے، بولو انشاءاللہ، رمضان کے روزے رکھو گے، بولو انشاءاللہ، حج کرو گے، بولو انشاءاللہ، صدقہ و خیرات کرو گے، بولو انشاءاللہ، لیکن میرے مسلمانوں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقہ و خیرات، حج، یہ سب کچھ آپ کے پاس ہوگا، لیکن ماں ناراض ہوگی نا، سنو، اللہ کی قسم، اگر ماں ناراض ہوگی، یہ سب کچھ آپ کے پاس ہوگا، لیکن موت کے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں ہوگا آپ کو۔ اس لیے آج سے یہ عزم کرو کہ ماں باپ کی ہم عزت کریں گے، ان کا احترام کریں گے، ان کا خیال رکھیں گے، اس کی اطاعت و فرما برداری کریں گے۔ سنو حدیث سنو، میں آپ حضرات کو ایک حدیث سناتا ہوں، ہمارے بدن کا بال کھڑا ہو جائے گا۔ سنو حدیث، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو کہتے ہیں کہ جاؤ اس جوان کو دیکھ، اس کا ماں باپ راضی ہے یا ناراض ہے۔ اللہ فرشتے کو کہتے ہیں، حالانکہ اللہ کو سب کچھ معلوم ہے، اس کے باوجود اللہ فرشتے کو کہتے ہیں کہ جاؤ اس جوان کو دیکھ، اس کا ماں باپ راضی ہے یا ناراض ہے۔ وہ فرشتہ جاتا ہے، پھر واپس اللہ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، اللہ فلاں کی ماں، اس کی ماں بھی بہت راضی ہے، اس کا باپ بھی بہت خوش ہے۔ اللہ کہتا ہے، فرشتے جا اور میرے بندے کو کہہ دو، وہ روز صبح کرتا ہے، اس کی ماں بھی راضی ہے، اس کا باپ بھی راضی ہے۔ اللہ کہتا ہے، فرشتے جا اور میرے بندے کو کہہ دو، وہ روزانہ صبح کرتا ہے، میں اس کے لیے روزانہ جنت کے 2 دروازے کھول دیتا ہوں۔ پھر کبھی وہی فرشتہ اللہ کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے، اللہ میں فلاں جوان کے پاس گیا تھا، اس کی ماں تو بہت روتی ہے رات کو، اس کی ماں بہت ناراض ہے، اس کا باپ بھی بہت ناراض ہے۔ اللہ کہتا ہے، میری عزت و جلال کی قسم، میری کبریائی کی قسم، فرشتے جاؤ اور اس جوان کو کہہ دو کہ وہ روزانہ صبح کرتا ہے، میں روزانہ اس کے لیے جہنم کے 2 دروازے کھول دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی میری بھی حفاظت فرمائے اور آپ کی بھی حفاظت فرمائے اور والدین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے مسلمانوں، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، ماں باپ کی دعا لے لو۔ دیکھو، کسی مولانا سے دعا لوگے، کسی علماء سے دعا لوگے، کسی شیخ کامل سے دعا لوگے، کبھی قبول بھی ہوگی، کبھی قبول بھی نہیں ہوگی، لیکن اللہ کی قسم میں کھا کر کہتا ہوں، جس نے ماں باپ کی خدمت کی اور ماں باپ نے دعا دی، اللہ کہتا ہے میں دعا کو آسمان پر اٹھا لیتا ہوں۔ تو آج بھی والدین وہی ہے، آج بھی ماں باپ کی خدمت وہی ہے۔
اس لیے آج یہ عزم کرو کہ انشاءاللہ آج سے میں ماں باپ کی خدمت کروں گا، ماں باپ کے سامنے ہمیشہ جھک کر باتیں کروں گا، کبھی بلند آواز سے باتیں نہیں کروں گا۔ آپ کو میں ایک واقعہ سناؤں۔ ایک صحابی گھر میں ہے، اس کی بوڑھی ماں ہے۔ حدیث پاک میں لکھا اس صحابی کی عادت ہے کہ وہ مزدوری کا کام کرتے، مزدوری کر کے آتے، اس کی ماں چارپائی پہ ہوئے یا اس زمانے میں چٹائی پہ ہوئے، وہ مزدوری کر کے آئے، پہلے ماں کا پاؤں دبائے، پھر کھانا پکائے، پھر ماں کو کھانا کھلائے، پھر پانی پلائے، پھر خود کھائے، پھر خود پیے۔ ایک دن صحابی مزدوری کر کے آتے ہیں اور ماں کا پاؤں دبایا، پھر کھانا پکایا، پھر کھانا لے کر آیا اور پیار سے نرم آواز سے کہتے ہیں کہ اماں اٹھ جانا، کھانا پکا چکا ہوں، کھانا بھی تیار ہے، اماں اٹھ جانا، کھانا بھی لے کر آ گیا ہوں، اماں اٹھ جانا، پانی بھی لے کر آ گیا ہوں، سب کچھ تیار ہے، اماں اٹھ جانا۔ لیکن اماں اٹھتی ہی نہیں۔ وہ صحابی گھبرا گئے، اڑوس پڑوس کے لوگوں کو بلایا، سب نے دیکھا تو ماں کا انتقال ہو چکا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سب نے کہا کہ ماں کا انتقال ہو گیا۔ سننا، وہ صحابی اتنا روئے اور وہ کہتے ہیں کہ ماں تو دنیا سے چلی گئی، ماں اب میں کس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا، ماں میں اب کس کے ساتھ پانی پیوں گا، ماں روزانہ میں کس سے دعا لوں گا، ماں روزانہ تو مجھے دعا دیتی تھی، ماں تو چلی گئی۔ ماں کا کفن ہو گیا، ماں کے جنازے کی نماز ہو گئی، اب جنازہ قبرستان لے جا رہے ہیں، وہ صحابی بھی پیچھے پیچھے جا رہے ہیں اور پیچھے سے کہتے ہیں اماں واپس لوٹ کر آ جانا، اماں آپ کو معلوم ہے میں گھر میں اکیلا ہوں، میں گھر میں اکیلا رہوں گا، اماں واپس لوٹ کر آ جانا۔ مجھے بتاؤ ماں لوٹ کر واپس آنے والی تھی؟ نہیں۔ جب وہ صحابی دیکھتے کہ ماں واپس لوٹ کر نہیں آ رہی ہے تو وہ صحابی زمین پر دھڑام سے گر گئے۔ سب لوگ جمع ہو گئے اور لوگوں نے سمجھایا کہ ماں بوڑھی تھی، ماں چلی گئی، واپس نہیں آئے گی۔ اس صحابی نے کیا جواب دیا؟ جواب سنو۔ وہ صحابی کہتے ہیں ماں چلی گئی، آپ لوگوں کو کیا معلوم، جب میری ماں زندہ تھی، جب کبھی میں آسمان کی طرف دیکھتا تو اللہ مجھے جنت بتاتا تھا، لیکن جب ماں کا انتقال ہو گیا میں کتنی مرتبہ گھر سے باہر آیا، باہر سے اندر گیا، پھر اندر سے باہر آیا، آسمان کی طرف دیکھتا لیکن مجھے میری جنت نظر نہیں آتی۔ اور لوگوں، یہ میری ماں نہیں جا رہی ہے، میری ماں کا جنازہ نہیں جا رہا ہے، اللہ کی قسم میری آنکھوں کے سامنے میری جنت جا رہی ہے۔ تو ماں کی خدمت یہ ہے۔ میرے مسلمانوں، ہماری ماں نے ہم کو 9 مہینے تک پیٹ میں رکھا، ہماری ماں نے 2 سال تک چھاتی سے لگا کے رکھا، ہماری ماں نے ہمارا ہگنا متنا کئی کرنا وومٹ کرنا سب کچھ اپنے ہاتھ میں اٹھایا، ہماری ماں نے ہمیشہ گلے سے لگا کے رکھا۔ وہ جوان کیسا جوان ہے جو ماں کو ماں کی گالیاں دیتا ہے، باپ کو گالیاں دیتا ہے، ماں باپ کو تکلیفیں دیتا ہے، ماں باپ کو دھمکیاں دیتا ہے، ماں باپ کو پریشان کرتا ہے، ماں باپ کو دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیتا ہے، ماں باپ کو آنکھ نکال کر ڈراتا ہے۔ سنو میرے مسلمانوں، اللہ کی قسم، تم تبلیغ میں جاؤ گے، تم جماعت میں جاؤ گے، تم خانقاہوں میں جاؤ گے، تم مدرسوں میں جاؤ گے، تم نماز پڑھو گے، تم زکوٰۃ ادا کرو گے، تم حج ادا کرو گے، تم صدقہ و خیرات کرو گے، رمضان کے روزے رکھو گے، لیکن اللہ کی قسم اگر تیری ماں باپ ناراض ہے تو اللہ ہم میں سے کسی کو موت کے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں کرے گا۔ اس لیے آج یہاں سے عزم کر کے جاؤ کہ ہم ماں باپ کی خدمت کریں گے۔ اچھا، ہم میں سے کون لوگ چاہتے ہیں کہ میں جنت میں چلے جاؤں؟ ہر کسی کی خواہش ہے کہ میں جنت میں جاؤں۔ تو ایک کام کرو، یہاں سے اٹھو اور ماں کے پاس جاؤ اور ماں سے معافی مانگو، ابا کے پاس جاؤ، ابا سے معافی مانگو۔ اگر ماں باپ نے دل سے معاف کر دیا، اللہ آسمان پر کہتا ہے، اللہ کی قسم، ماں نے بیٹے کو معاف کر دیا، باپ نے بیٹے کو معاف کر دیا، ماں باپ نے بیٹی کو معاف کر دیا، اللہ کہتا ہے میں ماں باپ سے بھی زیادہ رحمت والا ہوں، فرشتوں گواہ رہنا، میں نے بھی اپنے بندے کو معاف کر دیا۔ ماں زمین پہ معاف کرتی ہے، اللہ آسمان پہ معاف کرتا ہے۔ ماں زمین پہ ناراض ہوتی ہے، اللہ کی لعنت اوپر سے نیچے برستی ہے۔
اس لیے ماں باپ کی ہم خدمت کریں گے، اور آج جیسے ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ کریں گے، کل ہماری اولاد بھی ویسے ہی ہمارے ساتھ کرے گی۔ ہمارا بچہ ہمیں آنکھ نکال نکال کر دیکھے گا، ہمارا بچہ ہمیں گالیاں دے گا، ہمارا بچہ ہمیں گھر سے دھکا مار کر باہر کر دے گا۔ اس وقت ہم تعویذ والوں کے پاس جائیں گے کہ ہمارا بچہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے۔ یاد رکھیے، اس تعویذ سے بھی کچھ فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ آج اپنے ماں باپ کے ساتھ جیسے معاملہ کرو گے، کل تمہاری اولاد بھی ویسے ہی معاملہ کرنے والی ہے۔ اس لیے آج یہ عزم کرو کہ میں یہاں سے جاؤں گا تو ماں باپ کی خدمت کروں گا۔ یہاں سے جاؤ اور ماں باپ کے سر پہ ہاتھ رکھو۔ اگر ماں باپ سو رہے ہو تو بعد میں سر پہ ہاتھ رکھنا، اور ماں باپ سے کہو کہ میں سارے بچوں میں نے آپ کو بہت ستایا ہے، بہت پریشان کیا ہے، ماں باپ سے معافی بلوا لو، اللہ آسمان پر معاف کر دے گا۔